بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لے جانے کے بعد قریباً 250 سال بعد کا ہے۔ مسیحیت کو اس وقت خدا کے سچے دین کی حیثیت حاصل تھی اور کرہ ارض پر اس کے ماننے والوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا۔ لیکن جیسا کہ ہر سچے دین کی خصوصیت ہے، اس کے ماننے والوں میں پہلے نچلے اور غریب طبقے کے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ حکمرانوں تک یہ روشنی بعد میں پہنچتی ہے، لہذا اس وقت میں غربا اور کمزور لوگ اللہ کی دین کی طرف راغب ہو رہے تھے، جبکہ ان کے حکمران ابھی تک جہالت کے اندھیروں میں بھٹکے رہے تھے۔ یہ حاکم نہ صرف یہ کہ اللہ کے دین کو ماننے سے انکاری تھے، بلکہ وہ اپنی رعایا کو بھی اس طرف راغب ہونے سے روکتے تھے۔ جو لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو جاتے وہ اپنے حکمرانوں کے ستم ظلم کا نشانہ بنتے۔ ایسا ہی ایک حکمران رومی بادشاہ تھا جو چاہتا تھا کہ لوگ اللہ کے دین سے ہٹ کر دوبارہ بت پرستی شروع کر دیں۔ جو لوگ اس کا حکم نہیں مانتے، اذیت ناک موت ان کا مقدر ٹھہرتی۔ یادنوس کی سلطنت میں افسوس نام کا ایک شہر تھا جو اس دور میں اللہ کے دین کا ایک بہت بڑا مرکز بنتا جا رہا تھا۔ جب یادنوس کو اطلاع ملی کہ یہاں کے لوگ بت پرستی چھوڑ کر اللہ کے دین کا رخ کر رہے ہیں، تو ایک روز وہ خود اس شہر میں آ پہنچا اور یہاں کے لوگوں کا حکم دیا کہ وہ اللہ کی تکمیل ترک کر دیں اور اپنے مذہب پر لوٹ آئیں۔ کمزور ایمان والے اس کی دھمکیوں سے گھبرا کر دوبارہ بت پرستی شروع کر دی۔ جن لوگوں نے ایسا کرنے سے انکار کیا انہیں گرفتار کر لیا گیا اور بعد ازاں اذیت دے کر ہلاک کر دیا گیا۔ ان گرفتار ہونے والوں میں چند نوجوان بھی تھے جن کا تعلق اعلیٰ خاندانوں سے تھا۔ یادنوس نے فوری طور پر انہیں ہلاک کرنا مناسب نہ سمجھا اور ان سے کہا کہ وہ اپنے اجداد کے دین پر واپس آ جائیں۔ نوجوانوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ یادنوس نے انہیں سوچنے کا ایک دن کی مہلت دی اور کہا اگر اس مہلت کے بعد بھی آپ اپنے انکار پر اڑے رہے تو ان کے حسب و نسب کی پرواہ کیے بغیر انہیں دردناک انجام سے دوچار کیا جائے۔ روایت میں نوجوانوں کی تعداد کہیں 7، کہیں 5 اور کہیں 3 بتائی گئی ہے۔ جب یہ نوجوان یادنوس کے دربار سے نکلے تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب انہیں کیا کرنا چاہیے۔ طویل صلاح مشورے کے بعد یہ طے پایا کہ وہ شہر سے نکل جائیں اور کسی غیر میں پناہ لے لیں۔ جب یادنوس یہاں سے واپس چلا جائے گا تو وہ بھی واپس آ جائیں گے۔ یہ سوچ کر وہ شہر سے باہر جانے والے راستے پر چل پڑے۔ راستے میں انہوں نے ایک صاحب ایمان چڑھاوا ملا۔ جب اس نے سنا کہ یہ لوگ یادنوس کے ظلم ستم سے بچنے کے لیے کسی غار میں پناہ لینے کا ارادہ کر رہے ہیں تو بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ چڑھاوے کے ساتھ اس کا ایک وفادار کتا بھی تھا۔ بعض روایت میں اس کتے کا نام قطمیر بتایا گیا ہے۔ شہر سے باہر پہاڑیوں میں وسیع عرض غار موجود تھے۔ نوجوانوں نے کتے سمیت اس میں ایک غار میں پناہ حاصل کر لی۔ یہاں پہنچ کر دل کو سکون ملا تو وہ عبادت خدا میں مشغول ہو گئے۔ اسی عالم میں اللہ کا حکم ہوا، انہیں نیند آ گئی۔ سارے نوجوان غار میں ادھر ادھر لیٹ کر سو گئے اور ان کا کتا غار کے دہانے پر یوں دراز ہو گیا کہ اس کا منہ غار کے دہانے کی طرف تھا۔ پہلے نظر میں یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ غار کی رکھوالی کر رہا ہو۔ اگلے روز یادنوس نے پھر دربار لگایا، نوجوانوں کو طلب کیا، پتہ چلا کہ وہ شہر سے غائب ہیں۔ اس پر اس نے نوجوانوں کے گھر والوں کو بلا کر ان کی بات پوچھا۔ ان لوگوں نے کہا کہ وہ اپنے بچوں کے بارے میں نہیں جانتے کہ وہ کہاں گئے ہیں۔ یادنوس نے انہیں تلاش کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ اللہ کے حکم سے وہ نوجوان اس غار میں سو رہے۔ دن گزرتے گئے، سال بھر یادنوس ایک جنگل میں گیا، وہاں جنگ میں مارا گیا۔ اللہ کے دین کی مقبولیت میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا اور لوگ بت پرستی چھوڑ کر اس طرف آ رہے تھے۔ پھر ایک زمانہ وہ بھی آیا جب پورا کا پورا علاقہ بت پرستوں سے پاک ہو گیا۔ غار والے سو رہے اور اسی حالت میں 300 سال گزر گئے۔ کسی نے ان کی نیند میں خلل انداز ہونے کی کوشش نہ کی۔ اگر کوئی بولا بھٹکا اس غار کی طرف آ بھی نکلتا تو غار کے دہانے پر کتے کو رکھوالی کرتا دیکھ کر اندر داخل ہونے کی کوشش ہی نہ کرتا۔ لوگ انہیں بھول چکے تھے اور یادنوس کا ظلم ستم بھی ماضی کی تلخ یادوں کا حصہ بن چکا تھا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اس معجزے کو دنیا والوں کے سامنے ظاہر کر دیا جائے۔ چنانچہ اللہ کے حکم کے مطابق ایک روز غار والوں کی آنکھ کھل گئی۔ اٹھنے پر ان کی کیفیت ویسی ہی تھی جیسے کہ رات بھر یا دن بھر سو کر اٹھنے والوں کی ہوتی ہے۔ وہ
اپنے دل میں یہی خیال کر رہے تھے کہ انہوں نے ایک رات سو کر گزاری ہے۔ اٹھنے کے بعد انہوں نے آپس میں بات چیت کرنے کا فیصلہ کیا اور ان میں سے ایک چھپتا چھپتا شہر میں جائے اور کھانے پینے کا کچھ سامان خرید لائے، کیونکہ معلوم ہی نہیں تھا ابھی اور کتنے روز اس غار میں رہنا پڑے۔ وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ باہر کی دنیا بالکل بدل چکی ہے۔ منصوبے کے مطابق ان میں سے ایک نوجوان شہر میں آیا۔ اس نے دیکھا کہ شہر بدل چکا ہے، اب یہاں کی دیواریں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال اور تعلیمات لکھی نظر آ رہی ہے۔ وہ بہت حیران ہوا، اسے لگا جیسے وہ راستہ بھول کر کسی اور شہر آ گیا ہو۔ اس نے پاس سے گزرتے ایک شخص سے شہر کا نام پوچھا تو پتہ چلا کہ یہ اس کا اپنا ہی شہر ہے۔ اسی حیرت کے عالم میں وہ کھانا خریدنے کے لیے سرائے پر پہنچا، جہاں جب اس نے سرائے کے مالک کو کھانے کی قیمت کے لیے سکے دیے تو وہ حیران رہ گیا اور اس نے کہا، یہ سکے تو بہت پرانے ہیں، آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ اور پھر آہستہ آہستہ ساری بات کھل گئی۔ نوجوان کو شہر کے حاکم کے پاس لے جایا گیا اور وہاں پہنچ کر اس نے اپنے ساتھیوں کی ساری داستان بیان کی۔ حاکم یہ سن کر حیران رہ گیا۔ وہ اللہ کے حکم کے 300 سال اس غار میں اسی حالت میں موجود ہیں۔ ان کی ظاہری واضح توقع اور عمر میں ذرا برابر فرق رما نہ ہوا۔ اللہ کے اس معجزے کو دیکھ کر ان لوگوں کے ایمان اور بھی پختہ ہو گئے۔ حاکم اپنے ساتھیوں کو لے کر ایک جلوس کی شکل میں غار تک گیا اور باقی نوجوانوں کو بھی ساتھ لے آیا۔ شہر والوں نے ان کی بڑی آؤ بھگت کی اور ان سے درخواست کی وہ اب یہیں رہیں، لیکن نوجوانوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ اسی غار میں رہیں گے جہاں انہوں نے 300 سال گزارے۔ لہٰذا پھر وہ غار میں چلے گئے اور انہوں نے اپنی بقایا عمر یہیں بسر کی۔ ان کی وفات کے بعد لوگوں نے ان کی یاد میں یہاں ایک عبادت گاہ تعمیر کر دی۔ کسی شخص کا 300 سال تک سوئے رہنا اور بعد ازاں اس حالت میں جاگنا کہ اس کی جسمانی اور ذہنی کیفیت میں ذرا برابر تبدیلی نہ آئی ہو، بظاہر ناممکن بات لگتی ہے، لیکن ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب بات اللہ کے معجزوں کی ہوتی تو ہر ناممکن بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ غار والوں کے قصے میں یہی سبق پوشیدہ ہے کہ جب کوئی اللہ کی ذات اور صفات پر کامل ایمان لے آتا ہے تو اللہ اس کے لیے ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔